مقام پر فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون یقال انہ مجنون۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں کا کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے عشق رسول کو دیکھ کر لوگ اس کو پاگل نہ کہنے لگے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے عشق کو اس منزل کو پہنچے، عشق کو اس حد کو پہنچے کہ انسان کو دیکھ کر یہ گمان ہونے لگے کہ یہ اٹھتے بیٹھتے ایک ہی دھن اس کو ہے، اس کو ایک ہی دھن ہے محبوب کی دھن، اس کو ایک ہی لو ہے محبوب کی لو، اس کے سر میں سودا سمایا ہے تو ایک ہی سودا ہے وہ مدینے والے مصطفیٰ جان رحمت کا۔ جیسا کہ جناب اویس قرنی کے متعلق جب سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا تھا کہ کیا تم اویس کو جانتے ہو قرن والے، تو یمن کے لوگ ہنسنے لگے۔ فاروق اعظم نے کہا آپ کیوں ہنس رہے ہیں، میں نے اویس کا ذکر کیا آپ ہنس رہے ہیں؟ کہا امیر المومنین جیسی بڑی ہستی ایک پاگل کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ تو دیوانہ ہے، وہ تو پاگل ہے۔ تو فاروق اعظم نے کہا تھا اس کو دیوانہ پاگل کیوں کہتے ہو؟ تو کہا جب ساری دنیا روتی ہے تو وہ ہنستا ہے اور سب ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے، اس کی عجیب کیفیت ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس طرف اشارہ کیا کہ محبوب کی دھن اتنی پکی ہو جائے کہ انسان کی کیفیت یہ ہو جائے کہ ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، یہ کیفیت ہو جائے۔ اللہ اکبر، عشق اس منزل پر پہنچ جائے کہ انسان کہنے لگے مرا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایسا مومن، ایسا عاشق رسول جب دنیا سے جاتا ہے اس کی موت کی شان سے آتی ہے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک تو یہ ہے جیسے ہی ہم نے موت کا ذکر سنا، اللہ اکبر، موت کے حوالے سے ہمارے ذہن کے اندر یہ ہے موت مطلب تکلیف، موت مطلب مصیبت، موت مطلب بے قراری، موت مطلب بے چینی، موت مطلب عذاب، موت مطلب تاریکی، موت مطلب انسان کے لیے مصیبت۔ یاد رکھیے یقیناً یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے اللہ اکبر کہ واعظ نے ہمیں موت سے اتنا ڈرا دیا کہ اصل جو مومن کی موت کا تصور ہے ایک طرفہ بیان ہوا، دوسری طرف رہ گیا۔ اللہ اکبر، یقیناً فاسقوں کی موت ایسے ہی ہے جیسے آپ نے سنا ہے، کافروں کی موت ایسے ہی ہے جیسے آپ نے سنا ہے، لیکن آج ایک مومن کے احسان ثواب کے لیے محفل ہے تو ذرا مومن کی موت بھی تو سن لی جائے کہ مومن کی موت کیسی ہے۔ ایک ہی بات یاد رکھیے، حضور سے وفا کرے، حضور سے سچا عشق کرے، سب سے کٹ کر کے حضور کے ہو جائے، اسی طرح جو تصور سرکار مفتی اعظم نے دیا ہے، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں۔ اگر کوئی ان کا ہو جائے تو موت کیسے آتی ہے؟ بخاری شریف کتاب الزہد کا وہ حدیث مبارکہ جو ہم نے آپ نے بار بار سنی ہے، آئیے اس کے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مومن کی موت کیسی ہے؟ مومن میں نے وہی بتا دیا آپ کو اشارتاً، اس لیے کہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ مومن کی تشریح کی جائے۔ مومن وہی جو عاشق رسول اختصار کے ساتھ یہی جو حضور سے سچا عشق کرے، جو حضور سے سچی محبت کرے۔ ہاں وہ اپنی نیند کے اندر فجر کی نماز ترک کرنے والا مومن نہیں، جو انسان اپنے آپ کو خود مومن سمجھتا ہے اور اپنی نیند پر فجر کی نماز قربان کر دیتا ہے، ایسا مومن نہیں، ایسا مومن نہیں جو اپنی آنکھوں کو عورتوں کا حسن دیکھنے کے لیے وقف کر دیتا ہے، ایسا مومن نہیں جو پاپ اور زنا کے اڈوں کو آباد کرتا ہے، ایسا مومن نہیں جو شراب کے اڈوں کو آباد کرتا ہے۔ مومن وہ جسے مصطفیٰ جان رحمت مومن کہے، ہاں وہی مومن جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں کی شان تو یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا اے محبوب مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنے والا مومن، وہ نماز کے وقت مسجدوں کو جانے والا مومن، وہ مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھنے والا مومن، وہ نیند ہی نہیں بلکہ اپنی جان سے زیادہ مصطفیٰ جان رحمت سے عشق کرنے والا مومن، ایسا مومن بخاری شریف
کتاب الزہد کے اندر حدیث پاک کا آخری ٹکڑا ہے جس کو ہم بار بار سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ آخری حصہ ہم سے چھوٹ جاتا ہے۔ وہ آخری حصہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے سے مجھے یہ پیغام بھیجا کہ اللہ پاک فرماتا ہے مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا۔ توجہ کریں، یہ مومن کی موت ہے۔ اگر یہ موت ہم سن لیں تو کبھی ہم موت سے کراہت نہ کریں، کبھی ہم موت سے نفرت نہ کریں۔ مومن کی موت کیا ہے؟ حضرت جبریل نے مصطفیٰ جان رحمت سے آ کر عرض کیا کہ اللہ فرماتا ہے مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا۔ تردد کسے کہتے ہیں؟ یہ ذات باری کے لیے، اگرچہ ہم ڈائریکٹ نہیں کہتے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے صرف بتا دوں، تردد کس کو کہتے ہیں؟ تردد کہتے ہیں، یہ اللہ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو سمجھانے کے لیے الگ سے کہہ رہا ہوں۔ تردد کہتے ہیں کسی کام کے کرنے میں انسان سوچے کہ میں یہ کام کروں کہ نہیں کروں۔ آپ کہتے ہیں نا یار مجھے تردد ہو رہا ہے کہ میں دبئی سے انڈیا جاؤں کہ نہیں جاؤں، میں محفل میں جاؤں کہ نہیں جاؤں، میں یہ کام کروں کہ نہیں کروں، اس کو کہتے ہیں تردد۔ اللہ اکبر، یعنی کسی کام کے کرنے پر انسان کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ کام میں کروں کہ نہیں کروں، یہ ہے تردد کا مطلب۔ حالانکہ ہم اللہ کے لیے ادب کی وجہ سے اس معنی میں بات نہیں کرتے، لیکن چونکہ حدیث پاک میں آیا ہے ترددی، اللہ پاک فرماتا ہے مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا، سوائے ایک کام جب میں کرنے لگتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ترددی، کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا، لیکن ایک کام جب میں کرنے لگتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے۔ وہ اللہ جو کن کہہ کر کائنات پیدا کرے اسے تردد نہیں ہوتا، وہ اللہ جو زندہ سے مردہ اور مردے سے زندہ پیدا کرے اسے تردد نہیں ہوتا، وہ اللہ جو ابو جہل کے گھر میں اکرمہ جیسا صحابی پیدا کرے اسے تردد نہیں ہوتا، صحابی کے گھر میں یزید جیسا جہنمی پیدا کرے تردد نہیں ہوتا، نبی کے گھر میں کنعان جیسا پیدا کرے تردد نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اور کنعان جیسے بلکہ اس سے بھی بدتر لوگوں کے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوبوں کو پیدا کرے اسے تردد نہیں ہوتا، وہ پتھروں میں پھول پیدا کرے تردد نہیں ہوتا، وہ گرمیوں کے موسم میں جو مشہور ہے بارش برسائے تردد نہیں ہوتا، وہ زمین کو پھاڑ کے اناج نکالے تردد نہیں ہوتا، وہ جو چاہے کرے تردد نہیں ہوتا، لیکن تردد اس کو کب ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے حدیث پاک ہے بخاری شریف کی حدیث کہ جب میں کسی مومن کی موت کا فیصلہ کرنے لگتا ہوں، جب میں کسی مومن کو موت دینے لگتا ہوں اس وقت مجھے تردد ہوتا ہے۔ کیوں تردد ہوتا ہے؟ خود فرماتا ہے کہ مجھے تردد اس لیے ہوتا ہے کہ میں تو مومن کی موت کا فیصلہ کروں اور وہ اس کو ناپسند کرے تو مجھے تردد ہوتا ہے۔ مومن سے پیار اتنا ہے کہ اس کی موت کا فیصلہ کرتے وقت قدرت کو بھی تردد ہوتا ہے۔ تو پھر پوچھا گیا کہ اللہ پھر تو کرتا کیا ہے؟ اللہ پھر تو کرتا کیا ہے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اس مومن کی موت کا فیصلہ کرنے سے پہلے اس کے پاس فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ اللہ مومن کی موت کا فیصلہ کرنے سے پہلے وہ مومن جو میں نے بیان کیا، وہ مومن جسے قرآن مومن کہے، وہ مومن جسے حدیث مومن کہے، وہ مومن جسے مصطفیٰ جان رحمت مومن کہے، وہ مومن نہیں جس کو ہم اپنی طبیعت سے مومن کہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل کے ذریعے مجھے کہا گیا، جبریل نے بیان کیا، اللہ فرماتا ہے کہ پھر اس کے پاس فرشتے بھیجے جاتے ہیں، ایک دو فرشتے نہیں بلکہ فرشتوں کی جماعت آتی ہے جس کے مضمون کو قرآن یوں بیان کرتا ہے۔ اب قرآن دیکھو وہ مضمون بیان کر رہا ہے، دونوں مضامین آپ کو یکساں ملیں گے۔ دیکھیں قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کے پاس فرشتوں کی جماعت بھیجتا ہوں۔ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، عربی کا قاعدہ ہے، ہر زبان کا قاعدہ الگ لیکن عربی کا قاعدہ الگ، ہر زبان میں واحد ہے اور جمع ہے، عربی زبان میں ایسا نہیں ہے۔ نمبر ایک، عربی میں واحد ہے، پھر تثنیہ ہے،
پھر جمع ہے، پھر جمع قلت ہے، پھر جمع کثرت ہے. یہ عربی کا قاعدہ ہے. اب آپ دیکھیں واحد تثنیہ، واحد ایک کے لیے، تثنیہ دو کے لیے، جمع قلت 1 سے لے کے 9 تک، اور جمع کثرت 10 سے لے کر کے پھر لامحدود، اس کو جمع کثرت کہتے ہیں. تو یہاں قرآن نے واحد نہیں کہا، تثنیہ نہیں کہا، جمع قلت نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، کہ 1 2 8 9 فرشتے نہیں آتے. یعنی جمع قلت کا بھی سیگا نہیں بلکہ جمع کثرت کا سیگا ہے. یعنی اس مومن کے پاس ہزاروں فرشتوں کی جماعت آ جاتی ہے. مرنے سے پہلے اس کے پاس ہزاروں فرشتوں کی جماعت آتی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ سب سے بھاگتا کیوں ہے، لوگ سوچتے ہیں یہ ملول کیوں ہے، لوگ سوچتے ہیں یہ سب سے جدا کیوں ہے. ارے نادان، اب اس کے سامنے وہ جو فرشتوں کا جلوہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک اس کو فرشتوں کی قطار نظر آتی ہے. سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. وہ گم سم جو رہتا ہے تو وہ فرشتوں کو دیکھ کر، یعنی وہ چاہتا ہے کہ ہم یہاں سے ہٹے، کیونکہ وہ جلوہ. آقا علیہ السلام فرماتے، فقی ابو اللہ سمرقندی، یہ بخاری کی حدیث نہیں ہے، یہ فقی ابو اللہ سمرقندی نے تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے، ایسی خوشبو لاتے ہیں فرشتے ساتھ میں، اور ایسی جو وہ نورانی چہروں کے ساتھ آتے ہیں کہ مومن ان کو دیکھ کر حیران رہتا ہے، حیران متحیر رہتا ہے. یہ مومن کی موت ہے. تو پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ اب قرآن فقی ابو اللہ سمرقندی اور بخاری کے مضامین کو ملا کر اس کا اتنے مجموعہ پیش کر رہا ہوں. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فرشتے آ کر اس کو کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا. فرشتے کہتے گھبرانا مت، خوف مت کھانا. کس کو کہتے؟ ثم استقاموا، جو کلمہ طیبہ پڑھ کر کلمے پہ ڈٹا رہا. ڈٹانا مطلب کیا؟ اس نے ایمان کا کبھی سودا نہیں کیا، اس نے عقیدے کا کبھی سودا نہیں کیا، اس نے عشق رسول کا سودا نہیں کیا، زبان سے جھوٹ نہیں بولتا تھا، حرام نہیں کھاتا تھا، غیبت چغلیاں نہیں کرتا تھا. جو اپنے لیے پسند کرتا تھا وہی اپنے مومنوں کے لیے پسند کرتا تھا. ثم استقاموا کی تفسیر میں بہت تفصیل ہے، یعنی وہ دین پر ڈٹ کر اپنی زندگی کو گزارتا تھا. تو فرشتے اس کو آ کے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التي کنتم توعدون. فرشتے کہتے گھبرانا مت، خوف نہیں کرنا، وابشروا، اور اس جنت کی بشارت لے لے جس کا تجھ سے وعدہ کیا ہے. یعنی زمین پر اس کو بیٹھے بیٹھے وہ جنت کے مناظر کی بشارت دی جاتی ہے. تو وہ بندہ فرشتوں سے، یہ تو قرآن کا مضمون مکمل ہوا یہاں. اور آگے قرآن بھی کہتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. پھر آگے مضامین آ رہے ہیں، لیکن یہاں آیت کا مضمون پورا ہوا کہ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. اس دنیا میں بیٹھے بیٹھے اس جنت کی بشارت لے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے. تو اب وہ مومن خود کہتا ہے فرشتوں، یہ جو تم جنت کی نعمتیں گنا رہے ہو، دیدار یار کی باتیں کر رہے ہو، یار کے دیدار کا معاملہ بیان کر رہے ہو، ارے یہ ملے گا کب یہ تو بتاؤ. تو فرشتے کہتے ہیں او ایمان والے، جب تک تو موت کی لذت نہیں چکھے گا اس وقت تک تجھے یہ مقام نہیں ملے گا. تو وہ مومن خود اس فرشتوں سے کہتا ہے او فرشتوں دیر کس بات کی ہے، ذرا جلدی کرو نا، میں مرنا چاہتا ہوں. تو ادھر مومن مرنے کی تیاری کرتا ہے، اس کے بعد اللہ اس کی موت کا فیصلہ کرتا ہے. سبحان اللہ. پہلے مومن کہتا ہے کہ مجھے چلنا ہے، پہلے مومن کہتا ہے کہ مجھے چلنا ہے، اس کے بعد قدرت اس کی موت کا فیصلہ کرتی ہے. یہ ہوتی ہے مومن کی موت. اور پھر کس شان کی ہوتی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جب مومن موت مرنے والا ہوتا ہے، ہزاروں فرشتے نورانی چہروں کے ساتھ. حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں موت اتنی نورانیت کے ساتھ، اتنا نورانی چہرہ لے کے حضرت ملک الموت اس مومن کے پاس آتے ہیں کہ اگر اس کو کوئی اور اجر نہ بھی دیا جائے تو صرف موت کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کو ساری نعمتیں اسی میں سب مل گئی. اتنا خوبصورت ہوتا ہے موت کا چہرہ. اور پھر اس کی روح نکلتی ہے، مومن کی روح. حدیث پاک میں آتا ہے جیسے بارش کا پانی
किसी पत्ते पे जमा हो और वो कितनी आसानी के साथ टपक जाता है हवा के झोंके से, ऐसे मोमिन को मौत आती बेशक सुभान और अल्लाह। उसको जन्नत के कफन में उसकी रूह को लपेट कर फरिश्ते हजरत मलकुल मौत से लेते हैं और आसमानों की तरफ ये कहते हुए जाते हैं कि मोमिन का जनाजा जा रहा है, मोमिन का जनाजा। और जो मोमिन होता है जब वो मरता है उसको मौत आती है तो वो मौत के वक्त तो मुस्तफ़ा जाने रहमत का दीदार करता है, हुजूर का जलवा देखता है। इसी को मेरे इमाम कहते हैं, जान तो जाते ही जाएगी क़यामत ये है, जान तो जाते ही जाएगी क़यामत ये है। अब यहाँ मरने पे ठहरा है नज़ारा तेरा, अब यहाँ मरने पे। इसीलिए किसी आशिक ने कहा है, मदीने जाने की जितनी खुशी होती है उससे ज़्यादा खुशी तो मर जाने की होनी चाहिए। मदीने जाने की जितनी खुशी होती है उससे ज़्यादा खुशी तो मर जाने की होनी चाहिए, क्योंकि मदीने जाते हैं तो गुंबदे खजरा नज़र आता है और मर जाते हैं तो खजरा वाला नज़र आता है। बेशक सुभान अल्लाह। दोनों में फ़र्क तो है, लेकिन हैरत है आशिक भी बनते हैं। मदीने जाने की खुशी तो है, मर जाने की खुशी क्यों नहीं होती लोगों को? हालांकि मरने की तमन्ना भी नहीं होनी चाहिए, मरने की दुआ भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मौत को नापसंद भी नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से मोमिन मरता है। अब आइए, जब मोमिन मर जाता है उसकी रूह आसमान, एक लम्हे के लिए भी मलकुल मौत के हवाले रूह नहीं की जाती, बल्कि वो रूह फौरन फरिश्ते लेते हैं और ले करके उसको जाते हैं, ऐसी खुशबू के साथ ले करके जाते हैं कि मशाम जा मुअत्तर हो जाती है। और फिर उसके बाद जब मोमिन कब्र में जाता है, जब मोमिन कब्र में जाता है उससे 3 सवाल होते हैं। नंबर 1, मा रब्बुका, मा दीनुका, मा कुन्त तक़ूलु बिहक़्क़ि हाज़ा रजुल। ये 3 सवाल होते हैं। अब ये 3 सवालों की हिकमत क्या है? नंबर 1, क्योंकि दुनिया में काफिर भी हैं, दुनिया में काफिर भी हैं, तो उनसे पहले सवाल में उनको छांट दिया जाता है, मर रब्बुका, तेरा रब कौन है? तो चूंकि उन्होंने अलग अलग लोगों को खुदा बना लिया था तो वो हाँ ला अदरी कहते, जवाब नहीं दे पाते, वो तो पहले सवाल में कट हो गए। फिर चूंकि खुदा को मानने वालों में यहूदी भी और नसरानी भी है, तो फिर उनसे पूछा जाता है माँ दीनों का, कि तेरा दीन क्या है? तो फिर वहाँ यहूद और नसारा भी कट हो जाते हैं, क्योंकि उनका मजहब तो यहूद और नसारा था। कामयाबी किस पे मिलती है? इस्लाम कहने वाले पर। लेकिन जो इस्लाम पे नहीं होता, हाँ ला अदरी कह के, वो भी कट हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर तीसरा सवाल जो होता है, माँ कुन्त तक़ूलु बिहक़्क़ि हाज़ा रजुल। हुजूर कब्र में तशरीफ लाते हैं। बेशक देखो कितनी खूबसूरत है मौत। हुजूर अलैहिस्सलाम कब्र में तशरीफ लाते हैं और बज़ाहिर ये इम्तिहान है अपना। इम्तिहान ये है कि हमें कब्र 2 गज नजर आती है, इतनी छोटी सी। अब अकल वाला सोचे कि इसमें क्या रखा है? अरे उसमें क्या रखा है? उसमें जन्नत के बागों में से बाग है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल कब्र, कि कब्र रौदतुम मिन रियाजिल जन्ना, कि मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है। बेशक। और वो इतनी कुशादा होती है, ता हद्दे निगाह, जहां तक मोमिन की नजर जाती है वो ता हद्दे निगाह कुशादा हो जाती है और वो जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है। तो तीसरा सवाल जो होता है, इनके बारे में क्या कहता, मा कुन्त तक़ूलु बिहक़्क़ि हाज़ा रजुल। अब यहाँ पर अहले इल्म के मुख्तलिफ दर्जात हो गए। कुछ लोगों ने कहा कि कब्र से लेकर मदीने मुनव्वरा तक पर्दे हटाए जाते हैं और पूछा जाता है कि इनके बारे में क्या कहता था। लेकिन चूंकि हम लोग इमाम अहमद रज़ा की फ़िक्र के हामिल हैं, इमाम अहमद रज़ा इससे इत्तेफाक नहीं करते। जो कहते हैं ना पर्दे उठाए जाते हैं और दिखाया जाता है, मोमिन की कब्र से हुजूर की कब्र तक पर्दे उठा के पूछे जाते हैं, इनके बारे में आला हज़रत कहते हैं ये दुरुस्त नहीं है मुकम्मल। कुछ लोग कहते हैं हुजूर की तस्वीर दिखाई जाती है। मेरे इमाम कहते हैं ये भी नहीं है, क्योंकि हाजा ये अरबी में करीब के लिए होता है, और अगर कब्र शरीफ से पर्दे उठाए जा रहे हैं तो फिर हाजा नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए?
ذالک، یہ تو پہلے دن پڑھایا جاتا ہے نا مدرسوں کے اندر، تو ہاذا نہیں، ہاذا تھوڑی ہوگا. اگر وہ مدینہ منورہ میں قبر انور سے پردے اٹھ رہے تو ہاذا نہیں بلکہ ذالکہ ہونا چاہیے. ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، لیکن کیا کہا جاتا ہے؟ ہاذا. اور اس کے بعد ہاذا بھی کیا کہا جاتا ہے؟ ہاذا الرجل کہا جاتا ہے. ہاذا الشبیہ نہیں کہا جاتا. کیا کہا جاتا ہے؟ ہاذا الرجل. اگر تصویر دکھائی جائے گی تو کہا جائے گا کہ اس تصویر والے کے بارے میں کیا کہتا ہے، لیکن تصویر نہیں دکھائی جاتی بلکہ حدیث میں آتا ہے بحق ھذا الرجل، یہ جو انسان یہاں پہ موجود ہے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. اللہ اکبر. تو پتہ چلا نہ پردے اٹھتے ہیں نہ تصویر دکھائی جاتی ہے، قبر میں مصطفیٰ جان رحمت خود تشریف لاتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد. حضور خود تشریف لاتے ہیں اور میرے امام بیان کرتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. بے شک. سبحان اللہ. اب بتاؤ، مرنے کے بعد حضور خود قبر میں آئے. حضور خود مومن کی شان اور مومن کی موت کیا ہے. حضور کا جلوہ اس کو دکھایا جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے حضور کو، اور حضور سے عشق ہے، تعلق ہے، رشتہ ہے. تو مرتے وقت بھی حضور کو دیکھا، قبر میں بھی حضور کو دیکھا. حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی. مومن کی موت کیا ہے؟ آپ کو دیکھ کر تو جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی. قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے. حضور کو دیکھ کے جان دی اور قبر کے اندر داخل ہوا تو بھی حضور کا جلوہ نظر آتا ہے. اب حضور کو دیکھا، حضور کا جلوہ دیکھا تو مومن کہتا ہے، اب وہ کیا کہتا ہے، وہ تو اس کا عشق کہتا ہے. حضور کو دیکھا اور حضور کو آدمی پہچانتا ہے. کیوں نہ پہچانے، کیوں نہ پہچانے؟ کیونکہ زندگی میں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. بے شک. سبحان اللہ. تو قبر میں حضور کا دیدار ہوتا ہے. حضرت آسی غازی پوری کہتے ہیں آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی شب ہے کس گل سے ملاقات کی رات. تو حضور کا جلوہ دکھا. اب وہ تیسرے سوال میں بھی کامیاب ہوتا ہے. تو جنت کا بستر قبر میں بچھایا جاتا ہے، جنت کا بستر قبر میں بچھایا جاتا ہے اور فرشتے اس کو کہتے ہیں، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. اب یہ ٹکڑا جو پڑھ رہا ہوں بخاری کی حدیث ہے اور مسلم میں بھی اس کو لکھا ہے. کیا ہے؟ نم کنومت العروس. میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں اس کو شرح الصدور امام سیوطی سے پڑھ رہا ہوں. کیا کہا جاتا ہے؟ نم کنومت العروس. اے مرنے والے، اے میت، ادھر سب رو دھو رہے ہیں، اس کے مزے کیا ہیں؟ ادھر سب رو رہے ہیں. بچے کہتے ابا گیا، بیوی کہتے شوہر گیا، لوگ کہتے گھر کا سرپرست گیا، تحریک کہتی مبلغ گیا، قوم کہتی عالم گیا، دنیا کہتی ناطقہ گیا، کسی کا ابا، کسی کا شوہر، کسی کا دوست، کسی کا ساتھی، یہ سب گیا گیا کہتے ہیں. اور وہاں کیا ہوتا ہے؟ عرش پر دھومیں مچے وہ مومن صالح ملا. بے شک. عرش پر دھوم مچ رہی ہوتی، وہ مومن صالح ملا. اور قبر میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ نم کنومت العروس. سو جا. کیا کہا جاتا ہے؟ سو جا ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. اب اسی پہ میں اپنی بات ختم کر دوں گا. توجہ فرمائیں، کتنی اچھی ہے نا موت. موت کتنی خوبصورت چیز ہے، موت کتنی پیاری چیز ہے.